سچے دین دے حق دے داعیاں، سچے دین دے حق دے داعیاں، ساڑی گل نو عام آواز نہ سمجھی، رسی پکڑی مضبوط قرآن والی، رسی پکڑی مضبوط قرآن والی، ساڑی بیکار پرواز نہ سمجھی، اور گل کرنے وچ میدان دے گج وج کے، اور گل کرنے وچ میدان دے گج وج کے، ساڑی غیر مسنون نماز نہ سمجھی، قرآن و حدیث نو چھڑ کے، قرآن و حدیث نو چھڑ کے جڑا گل کرے، ساکی اس دی آواز نو دلیل نہ سمجھی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، عجیبات اس ایک اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص، انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام دی بادشاہ ہوں، امام الاولین، امام الآخرین، امام القبلتین، امام الثقلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دی۔ صاحب و ساتھیو، ایمان دی لذت، ایمان دا ذائقہ، ایمان دی مٹھاس دے والے نال چند گزارشات کرنا چاہنا۔ ایمان یقین دا نام ہے۔ اگر کوئی بندہ بہر تو آ کے کوئی خبر دیں دے اور مجلس کے اندر بیٹھے مجلسی رفقاء اُدھی بات تے یقین کر لیندے نے، تینوں ایمان کہندے نے۔ اگر کوئی بندہ اس گل کرن والے دی گل دی تحقیق کرتا ہے، اس بات دے پیچھے لگتا ہے تے او ایمان نہیں رہندا، او تصدیق بن جاتا ہے۔ ایمان یقین دا نام ہے۔ یقین ادو ہے جدو گل سن کے بندہ من لوے، اور یہ صرف یا رب دے قرآن دی بات تے مان رکھا جا سکتا ہے، یا آمنہ دلال عبداللہ دے در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات تے ہی یقین رکھا جا سکتا ہے۔ مجموعی طور تے ایمان تین چیزاں دا نام ہے: تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، اور عمل عاملہ و عملہ جسم۔ اگر ایک بندہ دل دے نال تصدیق کر دے، زبان دے نال اقرار کر دے، اور اپنے جسم دے نال اودے تے عمل کر دے، پریکٹیکل زندگی دے اندر شریعت تے عمل کرن والا، اے ایمان دی مجموعی تین شاخہ نے۔ اور اسی اپنے طریقے دے نال، اپنی سوچ دے نال، اپنے فہم دے نال مسلمان بھی ہاں، مومن بھی ہاں۔ اگر کوئی سوال کرے کہ پاکستان کنا دا، بڑے فخر نہ کہتے ہیں کہ یار مسلمانہ دا ہے، مومنہ دا ہے۔ کولی اسی مومن ہاں، اور اتنے زیادہ مومن ہاں کہ اس طرح ساڑھے اندر ایمان بھریا پہ ہے، جمیں پانی دا گلاس یا بوتل دے اندر پانی بھرے، انجی ساڑھا اقرار اور ساڑھا کولی ایمان ہے۔ لیکن شریعت دا مزاج، شریعت دی دعوت،
شریعت دی فکر، شریعت دا جو ایمان دسے وہ ہے ایمان نہیں ہے۔ ایمان نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، اور حضرت امام عبداللہ بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری کے اندر ایک باب بن جائے الایمان کہ ایمان جڑا ہے اے آدمی دا ودہ بھی ہے تے گھٹدا بھی ہے، اور ہر اجر دا، ہر عمل دا جڑا اجر ہے وہ ایمان دی بنیاد تے ہی ملنا ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھ دے، دوسرا بھی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن عمل ایک ہے، اجر دے اندر فرق ہے۔ مثال دے طور دے مشہور حدیث نبی کائنات دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی کہ کام عامی بندہ اور پہاڑ جتنا سونا اللہ دی راہ تے خرچ کرے، اور صحابہ کرام ایک جون دی مد اللہ دی راہ تے خرچ کرن تے عامی بندہ جڑا اور پہاڑ جتنا سونا اللہ دی راہ تے خرچ کرے، اور صحابہ دے جون دی جڑی مد دے انہوں او دے اجر نو او دے ثواب نو نہیں پہنچ سکتا۔ وجہ کی ہے؟ وجہ ہے کہ ایمان تے اجر ملنا ہے۔ ساڑھا ایمان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسا نہیں ہے۔ اسی آپ بھی ایمان بنا لے ہیں، شریعت تو بغیر ہی، شریعت دی فکر تو ہٹ کے، نبی کائنات دی احادیث، نبی کائنات دی نمونہ زندگی تو ہٹ کے اسی ایمان بنا لے ہیں تے ساڑھا ایمان نہیں بنیا۔ آؤ نبی کائنات دی حدیث تو اپنی بات دا آغاز کرنے، صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے، 16 نمبر کتاب الایمان دے اندر امام بخاری رحمہ اللہ حدیث نو لے کے آئے، غور کرنا، توجہ کرنا۔ حبیب کبریا جناب محمد، ساتھی نا قریب ہو جاؤ تاکہ جڑے باہر تو آندے نے ساتھی وہ بیچارے برانڈے دے اندر ہی بیٹھ جاتے ہیں تے مسجد اگے بھی خالی تے پیچھے بھی خالی ہوتی ہے، قریب ہو جاؤ تاکہ آنوں پتہ چلے کہ اندر جگہ ہے۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کائنات فرماندے نے ثلاث من وجد فیکن حلاوت الایمان، ایمان تین چیزاں دا نام ہے۔ ایمان جس بندے دے اندر ہوئے گا او دے اندر ہے تین چیزاں پائیاں جان گیا۔ اگر ہے تین چیزاں بندے دے اندر موجود ہون، ہے تین چیزاں ایک انسان دے اندر موجود ہون، او بندہ ایمان دی لذت نو پا لیندہ ہے، ایمان دی مٹھاس نو پا لیندہ ہے، ایمان دے ذائقے نو پا لیندہ ہے۔ ایمان دی لذت تے مٹھاس ہے، جس طرح بندے دی زبان دا ذائقہ بندہ محسوس کرتا ہے کہ میٹھی چیز ہے، اے لذت والی چیز ہے، اے کھانا لذیذ ہے، اے مشروب لذیذ ہے، اے فلاں چیز میری جسم دی ٹھوس غذا ہے، اے فلاں چیز میں نو مٹھاس دین دیئے، فلاں چیز میں نو لذت محسوس کروان دیئے۔ ایمان بھی لذت رکھ دائے، ایمان بھی ذائقہ رکھ دائے، ایمان بھی مٹھاس رکھ دائے۔ ایمان دی مٹھاس کیے اَن یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، نبی کائنات فرماندے نے ایمان دی مٹھاس پہلی چیز ہے اللہ دے نال محبت کرنا، اللہ دے نال الفت کرنا، اللہ دے نال عقیدت کرنا۔ مرکز دارالسلام دے اندر آن والے میرے برادر، میرے بزرگ، میری ماں بہنا، ہر بندہ اللہ دے نال محبت کردا ہے، ہر بندہ دعوت دے نال اللہ دے نال الفت تے عقیدت کردا ہے۔ حضرات تے محبت دا معیار نہیں، اے عقیدت دا معیار نہیں، جڑا معیار میں تے تسی بنا لے آئے۔ اَن یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، نبی کائنات فرماندے نے اللہ دے نال محبت کے دے کرنی ہے۔ حضرات ایک طرف ساری کائنات دی گل آ جائے، ایک طرف اللہ دے گھر دے اندروں اذان دی آواز آئے، تے بندہ ساری کائنات دی گل نو نہ چھوڑ سکے، بندہ
ساری کائنات دے لوگاں دی مجلس نہ چھوڑ سکے تے بندہ کبھی مالک دی نال محبت کرنا وا تے اے محبت دا معیار شریعت نے نہیں دسیا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما شریعت نے محبت دا معیار دسیا ہے بھری مجلس دے اندر اللہ دی گھروں اذان دی آواز آئے اگر تیرے دل دے اندر ایمان ہے اگر تیرے دل دے اندر اللہ دی محبت ہے ساری مجلس نو چھڑ دے اللہ دے گھر وال آ جا ایہی معیار اللہ دے نال محبت والا ہے ایہی معیار اللہ دے نال عقیدت والا ہے ایہی معیار اللہ دے نال الفت والا ہے اگر ایک بندہ اپنی دکان تے بیٹھے آئے اللہ تے گھروں آواز آئیے اللہ اکبر او بندہ اپنے گاہک نو نہیں چھوڑ سکیا اپنی دکان نو 15 تو 20 منٹ واسطے بند نہیں کر سکیا تے پھر کہے حضرت جی میرے دل دے اندر ایمان ہے میں اللہ دے نال بڑی محبت کرنا وا تے ایک قولی تے ایمان ہے لیکن فعلی ایمان نہیں اس ایمان نے مٹھاس نہیں پہنچائی اس ایمان نے لذت نہیں پہنچائی قولی ایمان لے کے پھردا ہے اس ایمان دے اندر نہ مٹھاس موجود ہے نہ ہی ایمان دے اندر لذت موجود ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما اللہ دے نال محبت اس قدر کرنی ہے اس طرح دسترخوان تے کھانے لگے نے اللہ دی محبت دے اندر کھانا چھڑ دیتا ہے اے غیر اللہ دے نام تے کھانے پکائے گئے نے اے غیر اللہ دے نام تے چڑھائے گئے نے میں اللہ دی محبت دے اندر کھانا نہیں کھاواں گا تیرے دل دے اندر ایمان موجود ہے تیرے دل دے اندر ایمان دی لذت تے ایمان دی مٹھاس موجود ہے ورسولہ احب الیہ مما سواہما نبی کائنات دے نال محبت کرنی ہے نبی کائنات دے نال عقیدت و الفت کرنی ہے ایک طرف لوگاں دی بات آ جائے آمنہ دے در یتیم دی حدیث آ جائے بڑی جرت دے بہادری دے نال ہے حضرت جی تہاڈا مقام اپنی جگہ ہے تہاڈی عزت اپنی جگہ ہے نبی کائنات دی حدیث آ گئی میرا ایمان مینوں جھنجھوڑدا ہے میرا ایمان مینوں ہلاندا ہے احب اللہ ورسولہ میں نبی کائنات دی نال محبت کرا نبی کائنات دی حدیث نو اپنے سینے دے نال لگاواں تیرے دل دے اندر ایمان دی مٹھاس موجود ہے الیہ مما سواہما الغرض اللہ دے نال محبت کرنی ہے نبی کائنات دے نال محبت کرنی ہے ایک طرف ساری دنیا دی محبت ہے لیکن اللہ دی محبت مقدم رکھنی ہے نبی کائنات دی محبت مقدم رکھنی ہے اولاد دی بھی محبت ہے قبیلے دی بھی محبت ہے عزیز و مقارب دی بھی محبت ہے رشتہ داران دی بھی محبت ہے گھر دی بھی محبت ہے احب اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما اے ساریاں محبتاں مؤخر مقدم محبت پہلی محبت اللہ تے پیغمبر دی ہوئے ان یکون ان یحب المرء لا یحب الا اللہ امام دا دوسرا ذائقہ امام دی دوسری مٹھاس نبی کائنات فرماندے نے جڑے اپنے دوست بنائی پھردا ہے جڑے اپنے یار بنائی پھردا ہے کسی دے نال تعلق بنائی پھردا ہے تیرے دل دے اندر بات موجود ہوئے لا یحب الا اللہ میری محبت تیرے نال اللہ واسطے وے میری الفت تیرے نال اللہ واسطے الحب للہ والبغض للہ محبت بھی اللہ واسطے وے نفرت بھی اللہ واسطے وے لا یحب الا اللہ میری محبت اللہ واسطے وے حضرات تک بڑے بڑے یار بنا لینے
اج بڑے بڑے یاریاں بنا لیا نے، اج بڑیاں بڑیاں دوستیاں بنا لیا نے، لیکن نفرت دا معیار کی ہے، محبت دا معیار کی ہے؟ ہر بندہ اپنے مطلب دی یاری لیندا ہے، ہر بندہ اپنے مطلب تک بلا لیندا ہے، ہر بندہ اپنا مطلب نکال کے تے خیر آباد کیا جاندا ہے۔ جیڑی یاری لا یحب الا اللہ، اللہ دی محبت واسطے لگائی جائے، جڑا تعلق اللہ دی محبت واسطے لگایا جائے، او تعلق نہیں چھڑدا، او تعلق بندے دا نہیں ٹوٹدا۔ لا یحب الا اللہ، آپ ایک نہ بندہ اللہ واسطے یاری لگاوے، اللہ واسطے یار بنا لوے، اللہ واسطے دوست بنا لوے، اللہ واسطے محبت بنا لوے، تے پھر کی ملتا ہے؟ آج میرے تیرے بھی یار نے، نبی کائنات دے ایک یار دا تعارف تینوں کراندا وا۔ مکے دی تپدی زمین ہے، دن دا اجالا ہے تے گرمی دی شدت ہے، نبی کائنات چلتے چلتے اپنے یار دے کول آئے نے، نبی کائنات نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، صدیق نے جواب دیتا ہے، نبی کائنات فرماتے نے صدیق جانا ہے، نہیں کیا محبوب جی کدھر جانا ہے؟ محبوب جی دسنا کیوں ہجرت کرنی ہے؟ محبوب جی دسنا کیوں جانا ہے؟ محبوب جی دیکھو نا کتنی گرمی ہے، ایک گرمی ختم ہو جائے رات دی اندھیرے کے اندر نکلیں گے۔ لا یحب الا اللہ، جدو الحب للہ والبغض للہ، اللہ واسطے محبت کی دی جائے، محبت دا معیار اللہ واسطے بنایا جائے، پھر بندہ نہیں کہندا کہ میں انتظار کرواں گا میرے محبوب دے نال نکل پڑدے نے۔ لا یحب الا اللہ، انج دا یار بنا تو نماز واسطے کہے تے نہیں کہے کہ یار میری دکان پیچھے رہ جائے گی، یار میرے دوست پیچھے رہ جان گے، یار میرے عزیز و کارے پیچھے رہ جان گے، نماز واسطے چل کے آ جائے، تیرا یار تیرے نال چل کے آ جائے۔ حضرات تیری محبت دا معیار ہے۔ حضرت صدیق کے بارے نبی کائنات نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں تمام صحابہ دے احساناں دا بدلہ لوٹا دیتا ہے، میں صدیق دا بدلہ نہیں لوٹا سکیا، قیامت والے دن صدیق دا بدلہ اللہ لوٹائے گا۔ لا یحب الا اللہ، لا یحب الا اللہ، محبت اللہ واسطے، نفرت اللہ واسطے، دوستی اللہ واسطے، نفرت بھی اللہ واسطے، یاری بھی اللہ واسطے، ناراضگی بھی اللہ واسطے۔ آگے فرمایا کما یکرہ ان یعود فی الکفر، ایک بندہ جدو اسلام کے اندر داخل ہو جاندہ ہے، ان یقذف فی النار، صحیح بخاری دی روایت ہے، ایک بندہ اسلام کے اندر داخل ہویا ہے، اسلام تو نکل کے کفر اور جان لگیا، اس طرح محسوس کردہ ہے، اتنا ناپسند کردہ ہے، کما یکرہ ان یقذف فی النار، اس طرح کہ جس طرح میرا جسم آگ دے اندر ڈال دیتا جائے گا۔ ایک بندہ اپنے جسم نو آگ تو بچاندہ ہے، آگ نو ناپسند کردہ ہے، کراہت محسوس کردہ ہے، اسی طرح جس بندے دے دل دے اندر ایمان ہوئے گا، جس بندے دے دل دے اندر مٹھاس ہوئے گی، او بندہ اپنا ایمان بچان واسطے کما یکرہ ان یقذف فی النار، اس طرح نفرت کرے گا۔ ایک بندہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، پھر اسلام تو مرتد ہو جائے، تے پھر ساڈا ایسے آدمی دے بارے نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماندے نے والمرتد شر من الکافر الاصلی من وجوہ کثیرہ، ایسا بندہ شریعت دی نظر دے اندر مرتد ہے، اور مرتد بندہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماندے نے والمرتد شر من الکافر الاصلی من وجوہ کثیرہ، کئی وجوہات دی بناتے جا کے ایک کافر تو بھی بدتر بڑھ جاندے، جڑا بندہ مرتد ہو جاندے، اور اسی سمجھنا شاید وہ مرتد ہو کے بھی ساڑھے واسطے بڑا نرم گوشہ رکھ دائے، ساڑھے واسطے بڑی محبت اور بڑی الفت و عقیدت رکھ دائے، جتنا مرتد بندہ اسلام واسطے نقصان دا باعث بن دائے، اتنا ایک کفر والا
اسلام دا انکاری بندہ نقصان اسلام کو نہیں پہنچاندا جتنا مرتد بندہ اسلام نو نقصان پہنچاندا ہے۔ اس نقصان دا مینو اور تانو علم نہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس قول نو اپنے سامنے رکھ کے والمرتد شر من الکافر الاصلی من وجوہ کثیرہ، دوسرے الفاظ دے اندر اے بندہ کافر تو بھی بدتر ہے۔ جتنی نفرت کافر واسطے دل دے اندر موجود ہے اتنی ہی نفرت ایک مرتد بندے واسطے بھی دل دے اندر موجود ہونی چاہیے۔ غور کرنا، توجہ کرنا، آج لوگ پیسے دے پیچھے ایمان دا سودا کر دینے، آج لوگ اپنے پاسپورٹ دے پیچھے کسی بیرون ممالک دے اندر جان واسطے ایمان دا اور اسلام دا سودا کر دیندے نے۔ پچھلے انہاں دناں دے اندر ہی میں ضلع گجرات دے گاؤں دے اندر سا، اتھے دے ایک میرے حاجی صاحب دوست قریبی مقتدی کہن لگے کہ اے جڑے لوگ ہیں نا جنہاں بیت اپنی کوٹھیاں بنائے آپ نو عیسائی لکھوا کے ناروے دے اندر گئے ہوئے نے، ایمان دا سودا چاند ٹکیاں دی خاطر اسلام دا سودا کیتا ہے۔ آؤ صحیح بخاری دے اندر نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی دا ایمان چیک کرو۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیغمبر نے غزوہ تبوک واسطے اعلان فرمایا اے میرے صحابہ تیاری کرو غزوہ تے جانا ہے۔ ہر صحابی تیاری کر رہا ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے اللہ نے بڑا مال دیتا ہے۔ پہلے غزوات دے اندر اتنے حالات آسان نہیں سن، اتنے حالات آسان نہیں سن، لیکن ایتکی اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص رحمت فرما دیتا ہے۔ دو سواریاں موجود نے تے مال بھی موجود ہے۔ زیب دے اندر بات موجود ہے کہ صحابہ اکرام نکل جان گے، سامان تیار کر کے تے کعب بن مالک دی پیچھے پہنچ جائے گا۔ کعب بن مالک بیان کرتے نے نبی کائنات دے صحابہ تیاری کر کے نکل جاندے نے، میں کیا کل نکلنا وا پرسوں نکلنا وا، اس طرح کردیا میں لیٹ ہو گیا۔ نبی کائنات دے صحابہ غزوے تو واپس آ گئے نے۔ نبی کائنات دا معمول ہویا کردا سی جدو غزوے تو واپس آندے سن اس طرح مسجد دے اندر بیٹھ دے لوگاں دے حال احوال پوچھ دے۔ نبی کائنات دا صحابی بیان کردا ہے نبی کائنات واپس آئے نے، میں بھی چلدا چلدا نبی کائنات دے کول چلا گیا ہاں۔ دل دے اندر خیال ہے آج کوئی جھوٹ بول کے اپنی جان چھڑا لواں گا، آج کوئی عذر پیش کر کے اپنی جان چھڑا لواں گا، اس طرح نظر چھپا کے بیٹھ جاندا وا۔ نبی کائنات دیا نظراں پیاں نے کعب بن مالک کیوں پیچھے رہ گیا ہے، کعب تینوں کی وجہ پڑی ہے؟ اے نبی کائنات ویسی سستی ہو گئی ہے، اے نبی کائنات ویسی کہلی ہو گئی ہے۔ نبی کائنات فرماندے نے کعب انتظار کر تیرا فیصلہ اللہ ہی کرے گا۔ نبی کائنات دے تین صحابہ نے جڑے بغیر عذر تو پیچھے رہ گئے نے، نبی کائنات اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی ہے انہاں صحابہ اکرام دا بائیکاٹ کر دیتا جائے، انہاں دینال بول چال نو ختم کر دیتا جائے۔ مدینہ دی بستی ہے، حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں اس طرح دل کے اندر حسرت پیدا ہوندی ہے۔ نبی کائنات دا چہرہ تکیے مسجد کے اندر آندے وہاں نبی کائنات نو سلام کہتا ہے، نبی کائنات سلام دا جواب نہیں دیندے، نبی کائنات دے چہرے وال نظر پہندی ہے، نبی کائنات اپنا چہرہ موڑ لیندے نے۔ حضرت کعب بن مالک کہندے نے بڑی پریشانی بنی ہے، دوسرے دو صحابہ بڑی عمر دے نے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے گزارا کر لیندے نے، لیکن میں نوجوان سا مدینے کے اندر نکلدا ہاں، کوئی صحابی میرے نال گل نہیں کردا، کوئی صحابی میرے نال کلام نہیں کردا۔ کہندے نے بڑی بڑی پریشانی ہے، مدینے دا شہر ہے تے سنسام دا عالم بن گیا ہے، کوئی صحابی گل کرن واسطے تیار نہیں۔ حضرت کعب بن
مالک بیان کر دینے میں اس طرح اپنے گھر دے بیر موجودہ غسان دے بادشاہ نو علم ہویا ہے کعب بن مالک نو نبی کائنات نے ناراض کر دیتا ہے کعب بن مالک دا مدینے دے اندر بائیکاٹ چل رہا ہے انہیں خط کلایا ہے حضرت کعب بن مالک دی طرف کہندہ ہے کعب سانو علم میں تو ضائع کرن والا بندہ نہیں کعب تیری بڑی شان ہے کعب تیرا بڑا مقام ہے تینو نبی کائنات نے ناراض کر دیتا ہے کعب ساڑھے والا جو سوال کرے گا تینو عطا کر دیاں گے کعب جو منصب منگے گا تینو منصب عطا کر دیاں گے کعب جنج کمے گا سی تیری بات نو من لوان گے حضرت کعب بن مالک کہتے نے اور بڑا امتحان ہے اور بڑی ازمائش ہے میں اس خط نو اس طرح سٹ دیتا ہے پاڑ کے اس طرح سٹ کے میں اپنے گھر کے اندر آ جاندہ ہوا ایک صحابی آمدہ ہے کہندہ ہے کعب 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 ہاں جی دسونا کہندہ ہے نبی کائنات نے پیغام کلایا ہے اپنی بیوی دنال اشتبات بات نہیں کرنی صحیح بخاری دی روایت ہے نبی کائنات دسنا بھی کہندہ ہے میں اپنی بیوی دنال بات کرنا ختم کر دیتی ہے میں کیا جدو گالی نہیں کرنی تے اپنے میں کے چلی جا اپنے ماں باپ دے گھر چلی جا کعب بن مالک کہندے نے کہ 50 دن گزر گئے نے ایک دفعہ رات بڑا دل پریشان ہو گیا ہے رات دل بڑا غمگین ہو گیا ہے مدینہ شہر ہے کوئی گل کرن واسطے تیار نہیں اللہ دی قسم اے لوگ نے جن اپنے امام دی حفاظت کی دیئے حضرت کعب بن مالک دا ایمان پڑھو نا کہندے نے کہ جدو میرا دل پریشان ہو گیا ہے میں اپنے اللہ دنال کالا ملا لیا نے میں اپنے اللہ نو منانا شروع کر دیتا ہے ایک صحابی دوڑتا دوڑتا آیا کہندے اب شریا کعب اب شریا کعب اے کعب تیرے واسطے خوشخبری ہے کعب کہندے نے اپنی چھت تو نیچے اترا ہوا میں کہا یار کی خوشخبری ہے میرے واسطے کہندے نے اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے نبی کائنات تے وحی دا نزول آ گیا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ حُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور رب من جاندہ ہے کوئی منان واسطے تے آئے نا رات رب نو منایا ہے رب نے توبہ قبول کر کے انہاں دے اعزاز دے اندر قرآن نازل فرما دیتا ہے صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں آخری عمر دے اندر کعب بن مالک دی نظر ختم ہو جاندی ہے اگر کوئی قاری پڑھتا پڑھتا ان آیات دے مقام تے پہنچدا ہے تے کعب بن مالک زاروں کے تار روندے سن کہندے سن صحابہ میرے ایمان دی وجہ تو اے اللہ نے میرے حق دے اندر قرآن نازل فرمایا ہے حضرت کعب بن مالک دوڑتے دوڑتے نبی کائنات دے کول آئے نے نبی کائنات نے اپنے سینے دے نال لگایا ہے حضرت جی انہاں دا ایمان دسدا ہے اس حدیث دا پس منظر دسدا ہے ٹکیاں دی کوئی حدت نہیں ایمان دے مقابلے دے اندر ٹکیاں دا کوئی وزن نہیں ایمان دی مٹھاس اپنے دل دے اندر پیدا کرو انہا باتنوں اپنے دل دے اندر جمع کرو تو ہاڈا ایمان لذت محسوس کرے تو ہاڈا ایمان مٹھاس محسوس کرے نبی کائنات دے کول چلتا چلتا صحابی آیا ہے ایو الاسلام افضل نبی کائنات میں نو دسونا اسلام دی کیڑی بات افضل ہے اسلام دا کیڑا کم افضل ہے من سلم المسلمون من لسانه و یده نبی کائنات فرماندے رہے کہ جدی ہاتھ اور زبان تو مسلمان محفوظ ہے اے اسلام دی بہترین بات ہے اسلام دا بہترین کام میں میرے کو سوال بھی آیا ہے کہ من سلم المسلمون من لسانه و یده او بندہ مسلمان ہی نہیں جس بندے دے ہاتھ اور زبان تو او دا دوسرا بھائی محفوظ نہیں ایسا بندہ مسلمان ہی نہیں ہے اور اسی اتنا بڑا ایمان لے کے اتنے بڑے حج لے کے اتنے بڑے عمرے لے کے تے لوگاں تے ظلم کرنے
کوئی ساڑی زبان تو تانگے، کوئی ساڑے ہاتھ تو تانگے، کوئی ساڑے پڑوس تو تانگے، من سلم المسلمون من لسانی و یدی۔ اور اسی پھر بھی سمجھنے کہ یار ساڑے ورگا کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، ساڑے ورگا کوئی مومن ہے ہی نہیں، ساڑے ورگا کوئی موحد اس دنیا تے ہے ہی نہیں۔ ایک طرف آدمی دے ہاتھ جوڑ، ایک طرف آدمی دے زکاة فطرانے صدقات ہوڑ، اور ایک طرف ادا مسلمان عام مسلمان جنہوں شریعت نے بھائی کیا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے، مومن ہونا بڑے دور دی گل ہے، حج کرنا، حاجی بڑھنا، عمرے کرنا بڑے دور دی گل ہے۔ شریعت نے موٹی جی گل کے کر کے بات ہی ختم کر دیتی ہے کہ وہ بندہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ جدی ہاتھ اور زبان تو دوسرا مسلمان محفوظ نہیں۔ اس لیے اپنی زندگی دندر معمول بنائے، اپنی زندگی دندر چینی لاؤ کہ یار رب نے عہدہ دیتا ہے، رب نے مقام دیتا ہے، رب نے مال دیتا ہے، رب نے عزت دیتی ہے، یار اسی ماڑے بندے تے ظلم کریے، اسی اپنے پڑوسی دا حق کھا جائیے، اسی اپنے پڑوسی تے ظلم کریے تے بڑی ماڑی کر رہے۔ پچھلے جمعے دندر تنو اس بات تو آگاہ کیتا ہے کہ حق والیاں دے حق نہیں کھائے جاندے۔ اگر کوئی بندہ عزت دا حقدار ہے تو اسی عزت تے ڈاکہ نہیں مارنا، او دی عزت دی حق تلفی نہیں کرنے۔ اگر کوئی بندہ کسے منصب تے فائز ہے، منصب دا حقدار ہے، تے دوسرا بندہ اٹھ کے او دے منصب تے ڈاکہ مارے، تے بات درست نہیں ہے۔ ڈاکہ مارو گے او دے ذہن دے اندر بات تکلیف پہنچے گی، یا دونوں تکلیف پہنچے گی تو المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی تکلیف دے کے پھر تسی سمجھو کہ یار میں مسلمان ہاں، میں مومن ہاں، تے بات نہیں۔ اپنے بھائی دے نال زیادتی اور ظلم نہیں کرنا، اپنے بھائی نو حق دے نال بھی تکلیف نہیں دینی، زبان دے نال بھی تکلیف نہیں دینی، اور اپنی زندگی دا معمول بناؤ کہ اللہ اگر اسی خیر خائی نہیں کر سکتے، اپنے بھائی دے نال بھلائی نہیں کر سکتے، بہترین بات نہیں کر سکتے، تو کم از کم ساڑی وجہ تو کسے بھائی دی دل ازاری بھی نہ ہوئے، ساڑی وجہ تو کسے نو نقصان بھی نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دندر ایمان دی لذت، ایمان دی مٹھاس محسوس کرام دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ